یہ بتائیے کالے جادو کے حوالے سے کوئی نیا قانون سامنے آ رہا ہے کیا؟ کہ جو کالا جادو کرنے میں مطلب ایز اے میڈیٹر کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف آ رہا ہے، یا یہ قانون کس لیے ہے کہ ان کو بین کیا جائے گا؟ دیکھو پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہمارے یہاں پہ نا عام فہمی، یہ ناظرین، یہ میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ آپ نے یہ والا سیگمنٹ ذرا غور سے سننا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کا کاروبار چل رہا ہے اس کا، تو اچانک اس میں کوئی لاس آ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو بتایا کہ تیرے سے کالا جادو ہو گیا۔ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جناب جی یہ بھی کالا جادو ہو گیا۔ اچھا انہیں کالا جادو لتھے گا کس طرح؟ فلانی جگہ تے ایک بابا بیٹھتا ہے، فلانی جگہ تے کوئی فلانا مائی بیٹھ دی ہے، وہ جن بلا دی، بلکہ ہمارے یہ سوشل میڈیا میں، ہمارے چینلز میں، ہمارے دوست جو ہیں ساتھی اسپریچول اسکالرس کے نام کے اوپر یہ مختلف بابوں بابیوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ، اور وہ پھر وہ اپنے واقعات بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے اللہ معافی دے، وہ پتہ نہیں کیا چیز لگے ہوئے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا، میرے پاس وہ فیملی آئی، ان کا یہ مسئلہ تھا، ان کا یہ مسئلہ تھا، میں نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، ہر اپنے ایکسپیرینس وہ بتائیں گے کہانی گھڑ کے، یہ کہانی گھڑ کے۔ میں یہ اس لیے میں بڑے بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے چیلنج کرنا ہو کر سکتا ہے، وہ کہانی گھڑ کے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہماری عوام مسموم ہے، وہ سن رہی ہوتی ہے، اور ہر بندہ موجودہ حالات ہوں یا پچھلے حالاتوں کو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی سے ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی بیماری لگی ہوتی ہے، کسی جیسے میں نے کہا شادی بھی نہیں ہو رہی تھی، کاروبار میں کوئی کمی ہوئی ہوتی، یہاں تک کسی کو محبوب نہیں مل رہا تھا، کوئی پسند ہو، کوئی لڑکی کسی کو پسند کر رہی، اسے شادی کرنا چاہ رہی، وہ نہیں مل ہوں رہا، اور اگر گیا وہ کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے وہ نہیں ہو رہا، یا پھر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو اس سے جیلسی ہے، تو مطلب کرمنل بھی چیزیں ہیں نا کرائم کی، وہ اچھائی کے ساتھ، تو ہر بندے وہ جب وہ مطلب شارٹ کٹ آ کے، دکھانے کے طریقے ہاں جو وہ ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے یا الیگل۔ تو کوئی جن بلا رہا ہے، کوئی مائی جن بلا رہی ہے، کوئی کہہ رہی جن آ گیا ہے، اور ہمارے دوست ساتھی جو ہے نا ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں یوں کر کے، اور یہ عوام جب دیکھتی ہے بڑی معصوم ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا بھائی یہ تو بڑا علم والا بندہ، بڑا، وہ پھر وہ ان کے پاس، وہ ان کے رابطے میں جاتے ہیں، اور ان کی وہ دکانداریاں کاروبار چل رہے ہیں، اور ہوتا کسی کا کام نہیں ہے، اور اسی طرح گلی محلوں میں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی ہسٹریاں، کیونکہ میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ بابا جی گھر میں جن نکالنے کے لیے چلے گئے ہیں، گھر کے اندر انہوں نے ڈیرے ڈال رہی ہیں، انہوں نے گھر کی اللہ معافی دے کوئی خاتون کو نہیں چھوڑا، بچی سے لے کسی کو بھی، اس کا بدکاریاں کرتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی بگاڑنے والا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ بابا جی کے مریدین میں کافی بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طریقے کے جو کالے ٹونے اور جادو والے لوگ ہیں نا، ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت تھی، کوئی وہ پکا نہیں تھا۔ پاکستان پینل کوڈ میں نا اس کی ایک ترمیم کی گئی ہے۔ اب کوئی بندہ دعویٰ کرے گا، جیسے سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے کہ محبوب راضی کوئی کالے جادو کا توڑ، کالا، ایون کہ کالے جادو کے آ رہے ہیں کمرشل جو ہے نا آپ کے سوشل میڈیا پہ، آپ نے اگر کوئی ایپ، کوئی ایسی کوئی آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے جس سے کوئی آپ کو فیسلٹی ملتی ہے، وہ فری ایپ، اس کے اندر وہ آتے جائیں گے، وہاں نمبر بھی ہوگا، آپ وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب ایسے ایسے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، بعض لوگ پہ شکایت بھی نہیں کرتے، لیکن شکایتیں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ آ رہی تھیں۔ سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے، یہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کو ضابطہ فوجداری، اور جو ہے 1898 میں ترامیم کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ترمیم کی گئی اس کی شک ہے یہ، کیونکہ یہ تھوڑا سا قانونی معاملہ ہے تو ذرا میں اس کو دیکھ کے بتا دوں۔ اس کی شک ہے 297، ٹھیک ہے نا۔ اس کا شیڈول سیکنڈ بنایا ہے، اس میں نیا اندراج کیا ہے جس سے وہ ہو گئی 297A، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کیا کریں گے، جادو ٹونے اور جادو ٹونے کے ذریعے اس کی معاونت کرنے والے، کالا جادو کرنے والے، اور اس طرح کے دعوے کرنے والے، ان کاموں کے وہ مشقیں کرنے کے لیے جو چلے کاٹ رہے ہیں، جی قبر پہ چلا کاٹنا ہے، اتنے بکرے دے دو، اتنا یہ دے دو، الو کا وہ مطلب خون اس لا میں دو، کوئی انسرٹنسی، اس طرح کا، پھر انریزنیبل اور ایکٹیویٹیز بہت سارے کرنا۔ ایسے واقعات، اللہ معافی دے، اتنی کیسز آئے ہیں کہ کسی کا بچے کا یہ کر دیں، وہ کر دیں تو یہ ہو جائے، وہ جائے۔ اب یہ ان سب لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ ان کو ڈائریکٹ 7 سال قید ہے، چیک ڈس آنر پہ 3 سال قید ہے۔ اس ایسے کیس میں اگر کوئی پکڑا جائے گا، بلکہ اب پکڑنا شروع کر دیں، قانون پورے ملک کے لیے، کوئی سینٹر پاس کیا، یہ پورے ملک کے لیے قانون ہے، 7 سال قید ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی
1 ملین تک 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا. اب اگر ناظرین سن لیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے، اچھا اس میں ایک اور چیز کر دی انہوں نے، گورنمنٹ نے نا اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا علم ہے، میرے پاس بہت سارا نالج ہے اور میں لوگوں کی رفاہ کے لیے یہ خدمت کر سکتا ہوں، تو وہ باقاعدہ لائسنس لے گا. اس کا بھی طریقہ کار سب میں واضح ہو جائے گا. اب اس میں اس کا ظاہر کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو اللہ معافی دے ایسے ایسے بابے، ہم خبریں میں تھے، میں خبر میں جاب کرتا تھا جب میرے اسٹارٹنگ تھا جرنلزم کا، اس صحافت میں چیف رپورٹر تھا. اس وقت اللہ جنت نصیب کرے زیاد شاہی صاحب کو، وہ ہمارے چیف ایڈیٹر تھے، انہوں نے یہ بابوں کے جو جعلی بابے، ان کے پٹے اکھاڑنے کے لیے انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی تھی. تب چینل تھے نہیں، ہم لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے تھے جو لوگوں کو فراڈ کرتے تھے. ایک دفعہ ہم ایک بابے کے پاس گئے ادھر پتوں کی والی سائڈ پر نا، تو بعد گئے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی کے پاس، یوں کر کے رائٹ. عورتیں جی، وہ بابا جی کے پاس لمبا رش اور بندے کھڑے ہیں گن مین وغیرہ لے کے، یہ برا، اور ٹکٹ لگ رہی ہے، مطلب نمبرنگ ہے اس کے، بڑے بڑے مشکل سے ہم وہاں تک پہنچے. ہم نے اپنے جالی سے بندے اندر گھسا دیے بنا کے بابوں کے. خیر جی، جب وہ بابے کو پتہ چلا ہم تصویریں وغیرہ بنانے لگے، تب تو موبائل فون نہیں ہوتے، دوسری کیمرے کی فلمیں ہوتی تھی. ہمارا پھڈا ہو گیا. بابا جی نے کہہ دیا کہ میں انہیں تانوں بسم کر دوں گا. میں سامنے تھا، میں نے کہا اچھا. اب اتنے میں ہم نے پولیس کو بتا دیا ہوا تھا، پولیس بھی موقع پہ آ گئی. تو جب پولیس بھی آ گئی تھوڑا سا کنٹرول ہوا، لیکن بابا جی کے مرید بہت غصے میں، غضب میں. بابا نے کیا، ان مرید مجھے کہیں وہ تم ابھی بھسم ہو جاؤ گے، کیا کر رہے ہو، تمہیں تو آگ لگ جائے گی، تم مر جاؤ گے، فلانے ہو جاؤ گے. میں نے ساتھ ہی کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا بابا جی لو جی آگ لاؤ، میں نے بسم کرو. بابا آ کے جناب جی کہ میں آج کر دوں گا، تو میرے جلال نہ جاؤ، اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، حجرے میں بابے کے گھس گئے ہوئے تھے، حجرے کا پردہ پیچھے ہٹ گیا ہوا تھا، خواتین ادھر بیٹھی ہوئی تھی، بابا جی اکیلے ایک کے پردے کے پیچھے سے ملتے تھے. لیکن بابا جی جب میرے طرف لپکے مجھے جلانے کے لیے، تو میں نے اپنے ڈیفینس میں ایک وہ اس طرح کی رکھی کہ بابا پلٹ کے اتنے جا کے ڈگا. تو میں نے پلٹ کے ساتھ ہی موقع دیکھا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ ان کے مریدین جو ہے نا معصوم لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ گھیرا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نا روز کی دیہڑی دے دی ہوتی، تھوڑے تھوڑے پیسے، تو لوگ لالچ میں ہوتے ہیں. تو ساتھ مڑتے میں نے کہا دیکھو مجھے کوئی نہیں آگ لگی. بابا جی وہ ڈگے. اور ان دنوں یقین کرو بابا جی کے اس حجرے کے پیچھے سے ایک کپڑا پھر ہٹا تو پیچھے ایک پورا بستر سا لگا ہوا تھا، بستر کے اوپر ایک ٹی وی تھا اتنا بڑا، ساتھ میں وی سی آر پڑا ہوا. وہ وی سی آر کا دور تھا، یہ بات کر رہا ہوں میں 95-6 کی بات کر رہا ہوں، جب ہم نے جرنلزم شروع کیا تھا. تو وہ پڑا ہوا تھا. نیچے جو ویڈیوز پڑی ہوئی تھی نا، ویڈیو ساری وہ تھیں جو آپ ممنوعہ ویڈیو آپ کہہ لیں، جو سیکس کے اوپر ویڈیو تھی، وہ ساری ویڈیو پڑی ہوئی تھی. بابا جی کی توہن میں 2 تریاں، ایک تو بڑا زبردست قسم کا، اس کا نام مجھے یاد تھا ابھی نکل گیا، حوالدار نے کھینچتے ہوئے بابا جی کو ترو کے باہر لے کر گئے اور لوگوں کو دکھائی گئی ویڈیو اور نیوڈ تصویریں. تو یہ میرا یہ کہانی یا قصہ جو میں نے سنایا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے. اور اس طرح کے بے شمار ہیں، اور اللہ والے بابے بھی ہیں، اللہ جنہیں والے روحانی کہا لوگ بھی جاتا ہے. ہیں. اور میں خود بھی ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں وہ جو لیکن سر اس حکومت کی طرف سے لیے گئے انیشیٹو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب جیسے کہ ایلیگل میں وہی تو بات کر رہا ہوں انسرٹن نا. اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اب مطلب نہیں ہوگی. اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھانا اس لیے ضروری جنرلی تھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے میں سے؟ اس چیز کو سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ نا لوگ جو ہمارے معصوم ہیں اور ان چیزوں میں وہ پڑے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے نجات ملے گی. ٹھیک ہے نا، ہمیں ادھر سے نجات ملے گی. تو میں وہ، اور بہت سارے بابوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے، اور ہمارے ویڈیو ہمارے چینلز پہ بھی آتے ہیں، آپ اور ہم ان کے پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھی. اب یہ ہے، یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ پورے پاکستان میں یہ ہمارے پاس ہے وہ قانون. ٹھیک ہے، اور یہ ترمیم کر دی گئی، سینٹ نے ترمیم کر دی ہے. اب یہ جیسے پریزیڈنٹ کے سگنیچر اس کے پہ ہوں گے تو یہ قانون بن جائے گا. اور یہ پاکستان پینل کوڈ میں اس کی ایک ترمیم ہوئی ہے، اس کی ایک شق کی. اور یہ جادو ٹونے جو ہوں گے کرنے والوں کو پولیس بڑی آسانی سے پکڑ سکتی ہے، اور آپ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ
اور فراڈ کرتا ہے، اور اکثر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں کہ تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں. اور میں بتا رہا ہوں یہ بات نہیں ہے، صحیح والے لوگ بھی ہیں ٹھیک بھی، جن کو اللہ میاں نے واقعی دی ہوئی ہے، وہ کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی فراڈ نہیں کرتے. میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں یہاں پہ، میں یقین نہیں کرتا تھا، ٹھیک بالکل میں بالکل ٹھیک یقین نہیں کرتا. میں ہم وہاں پہ گئے، چھوٹا ہمارے جاننے والے، ان کا بچہ ڈرتا بہت، تو انہوں نے پھر کہیں ان کو پتہ لگا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ گیا. بچہ ڈرتا تھا، وہ اوپن بیٹھا ہے بابا، ٹھیک ہے نا، اوپن بابا بیٹھا ہے، اور بابا بھی نہیں، ینگ آدمی ہے، لیکن وہ بابا جی اس کو سب ادب احترام سے کہتے ہیں. یوں اوپن بیٹھا ہوا ہے، اور سارے یہ مرد خواتین یوں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور یہیں پہ وہ بات کر رہا ہے، اور یہاں پہ دم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، دھاگا دے دیتا ہے پڑھ کے، اور لوگوں کو شفا مل رہی. اور وہ جس بچے کے لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے لوگ، میرے پتوں کی اکاڑے سے آئے تھے، تو وہ بچے نے ڈرنا بند کر دی. اور اس کے بعد ایک دو دفعہ میں نے بھی کسی کو بھیجا، وہ کوئی پیسے نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو اللہ والے صحیح لوگ بھی ہیں، ٹھیک ٹھیک. ان کی مشہوریاں بھی ہیں. یہ لیکن ہم نام پروموٹ نہیں کرنا چاہیں گے، ہم یہی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی اگر انلیگل یا انسرٹن ایکٹیویٹیز نہیں، اب ہوتی تو ہیں. انہوں نے کہہ دیا نا، جی جی اب تو گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اب کہہ پھر دیا ہے کہ ٹھیک ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ لائسنس لے. لیکن اس میں ایک بات کرنی بھول گیا، سوری. یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں نا، یہ والی ساری بات، اچھا، یہ جو آپ نے اس کو سوال کیا نا، یہ جادو ٹونے والا، یہ میں آج گاڑی میں آ رہا تھا، ایڈوکیٹ شکیل الرحمان ہے وہ، ان کا میں نے اچانک کے سامنے پڑھی تو ایک بڑا راتوں رات قانون نیا آ گیا. اور جب میں نے سنا تو یہ انہوں نے اپنی لینگویج میں بیان کیا ہوا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو ہم عام آدمی کی لینگویج میں بیان کریں. تو وہ قانون کچھ یہ ہے